وبشر الصابرين صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من لم يترك الدنيا لآخرته وآخرته لدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج ہم اس محفل پاک میں سرفراز حسین قادری رب نواز فوجی محمد رمضان امان اللہ ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ محفل پاک میں شریک ہیں. اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہوا کرتی ہے. دن ہے تو رات آنی ہی آنی ہے. جب رات آتی ہے تو دن کا اجالا ہونا ہی ہونا ہے. گرمی ہے تو اس کے بعد سردی آتی ہے. سردی گزرتی ہے تو پھر گرمی کا دورہ ہوتا ہے. نظام کائنات میں یہ سارے سلسلے، کبھی چاند غالب ہے تو کبھی سورج. رات میں چاند کی حکمرانی ہے تو دن میں سورج کا روب اور دبدبہ ہے. اسی طرح نظام کائنات میں خوشی ہے تو ساتھ غم نتھی ہے. غم ہے تو اللہ رب العزت آسانی، وسعت اور خوشی بھی عطا فرماتا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے بعد رب کریم آسانی پیدا فرماتا ہے. اگر کسی کو کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، وہ کسی آزمائش میں ہے، وہ کسی درد میں مبتلا ہے، تو وہ یقین کر لے کہ یہ غم، یہ درد، یہ آزمائش، یہ تکلیف جو ہے آنے والی کسی بڑی خوشی اور آسانی کا اعلان ہے. کیونکہ رب کریم کا قانون ہے کہ وہ رب اپنا قانون نہیں توڑتا. اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. رب خود فرماتا ہے کہ میں ایسا رب ہوں جس کے کلمات یعنی کہے ہوئے لفظوں کے لیے کوئی بدلنا نہیں، وہ ہو کے رہے. نظام کائنات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو لوگ اس امید کے ساتھ سو جاتے ہیں کہ صبح کا سویرا ہونا ہے. جب غم آتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دل کو سکون والا ایک مرحمت عطا فرماتا ہے، اور وہ رب کی توفیق سے. نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے پیارے پیارے رشتے ہیں. رشتوں میں سے بڑا میٹھا اور پیارا رشتہ ماں باپ کا. بندہ اپنی زندگی میں جب وہ ان کے ساتھ محبت والا ماحول چل رہا ہوتا ہے تو بندہ کبھی کبھی نا ان کی زندگی میں ہی سوچتا ہے یار اگر یہ نہ ہوں گے تو میں تو مر جاؤں گا، میرا تو دل پھٹ جائے گا. لیکن رب کریم اس بندے کو ان کی وفات، رحلت، وصال اور بچھڑنے کے وقت اس بندے کو، اس آدمی کو اللہ دیکھو حوصلہ اور ضبط عطا فرماتا ہے. یہ اس کی توفیق ہے. اس لیے ان سارے سلسلوں کے لیے مومن ہمہ وقت تیار رہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. آپ اہل علم سے، آپ فقراء و مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ تو کافی ساری چیزیں جانتے ہیں.
اور یہ تو بار بار دہرایا جاتا ہے اس کو کہ ہم آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، کبھی اولاد کا غم، کبھی مالی خسارے کا ایک اندیشہ سا، اور کبھی کوئی درد تو کبھی کوئی تکلیف۔ لیکن ان سب چیزوں میں تمہارا کیا کام ہے؟ چونکہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے ہے یہ آزمائش۔ جب امتحان ہو، آزمائش ہو، طالب کو پتا ہوتا ہے، طالب علم کو، کہ یہ امتحان جس کے لیے میں رات جاگتا ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، یہ ساری میں تکلیف کرتا ہوں، نہ گرمی کا خیال نہ سردی کا خیال، تو اسے پتا ہوتا ہے رزلٹ کے دن، نتیجے کے دن اللہ مجھے خوشی عطا فرمائے گا، میں کامیاب ہوں۔ تو اس کامیابی کی امید پر مرد مومن اور مضبوط ہوتا ہے۔ امید ایسی چیز ہے جس پر دنیا قائم ہے۔ آپ لوگ کہتے رہتے ہیں امید سے دنیا قائم ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ اس امید کی مثال دیتے ہیں، حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب میں ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں امید کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو بھی میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح کے یہ غم آتے ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا اس کے بعد، لیکن پھر اللہ رب العزت اس کے دل میں امید ڈالتا ہے کہ نہیں بھائی زندگی ہے، مرد بن کر مضبوط ہو کر زندگی گزارنی ہے، اور ہیں اگر تو کسی کے درد میں مر جائے گا تو تمہارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، تمہاری آل اولاد اور لوگ، وہ تمہارے درد میں مر جائیں گے، تو پھر یہ نظام کائنات کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ رب کریم کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ سارے سلسلے ہم دیکھتے رہتے ہیں، رواں دواں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، تو بعض صحابہ کرام کی کنڈیشن کیفیت ایسی ہو جاتی تھی جس وقت حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، ایسا حال طاری ہوتا کہ کئی صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیان فرماتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم زندگی بھر ساری زندگی کے لیے دل کا روزہ رکھیں، دل کو کوئی کام نہیں کریں گے، بس اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا اتنی فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، بے اعتباری دنیا ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے نا کہ ہم جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں جا کر بیوی بچے یہ معاشرہ سارا کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں بس اللہ کی عبادت کے لیے چلے جائیں، ہمیں اجازت فرمائیے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الدین، نہ ہم کو عیسائی ہیں، ہم کو یہودی تھوڑے ہیں، یہ تو ان میں ہوا کرتا تھا۔ مسلم مرد مومن اس کی یہ شان ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کی ذات سے جڑا رہتا ہے، منسلک رہتا ہے، غافل نہیں ہو پاتا۔ جس طرح کشتی سمندر کے پانی میں تیرتی ہے، وہ پانی کے اوپر تیرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے، مرد مومن دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی اللہ کی یاد میں ماہو مستغرق ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من لم یترک الدنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیا، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے۔ بہتری کے کئی درجات ہیں، حضور نے کئی موقعوں پر کئی آدمیوں کے لیے کئی طرح کی بہتریاں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر جو ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام جب حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم سارا کچھ چھوڑ کر بنا، یہ کوئی دنیا ہے جس نے آج ہونا ہے وہ کل نہیں ہونا، یہ بڑا کوئی دنیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کامیاب ترین بہتر آدمی، سب سے بہترین کامیاب کامل آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے اور آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے، دونوں کو ساتھ ساتھ ملا کر چلے۔ تو یہ دنیا میں خوشی غمی والا سلسلہ بھی اسی طرح ہے۔ مذہب اسلام ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کرتا ہے، وہ تمہارے دکھ میں تمہیں حوصلہ دیتا ہے،
تمہاری خوشی میں تمہیں سمجھاتا ہے. خوشی کے موقع پر کئی لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو تمہیں خوشی گزارنے کا طریقہ سمجھاتا ہے یہ مذہب. یہ مذہب غم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، غم کے دن کیسے گزارنے ہیں، یہ تمہیں طریقہ بتلاتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم والے سلسلے میں شرکت فرمائی ہے. صحابہ کرام کے پاس خود تشریف لے گئے تعزیت کے لیے، ان کے جنازوں میں شریک ہوئے ہیں، ان کی غم رازی فرمائی ہے، ان کی غم گساری فرمائی ہے. حضور خود تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے سوگ صرف 3 دن کا ہے. سوگ صرف 3 دن کا ہے، اس کے بعد تمہارے سوگ کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، اپنی حالت سوگ والی بنانا. تو وہ سارے معاملات الگ ہیں، لیکن اسلام نے کہا سوگ نہ کرو، غم کرو، لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ نہ مناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ باقی ایک غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے جو دل میں ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اللہ رب العزت تمہیں ایک امید عطا فرماتا ہے، اس امید کے سہارے یہ ساری زندگی قائم ہونا ہے. امید کے بارے میں حدیث شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے کسی سفر، جس طرح پرانے دور میں سفر ہوا کرتے تھے پیدل، اور کئی دنوں کے سفر ہوا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو کسی علاقے سے گزرے، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، تو ایک جٹ کو دیکھا، ایک بابے کو دیکھا، وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے، اپنے کھیتوں میں لگا ہوا ہے، مگن، کئی چلا رہا ہے، بننے سدھے کر رہا ہے. تو یہ سارے سلسلوں میں بیچارہ پسینے سے شرابور ہو اور بڑا تھکا ہوا بیچارہ، عمر بھی بہت زیادہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا ترس آیا کہ بابے کی عمر کو دیکھو، اس عمر میں بابا دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ترس رحم آیا نا کہ دیکھو پسین تپتی دوپہر میں یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، عرض کی، یا رب العالمین یہ کیسا سلسلہ ہے، تیرا کیسا زبردست نظام ہے کہ بابا پچھلی عمر میں، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ سفید بالوں کے بعد بندہ اپنی موت کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے موت کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے جی کہ بوڑھے نے فوت ہونا ہے تو جوان نہیں، یا بچے نے جو نہیں تو جوان نہیں. اللہ نے تو ایک وقت مقرر کیا ہے جس کے لیے حدود و قیود، عمر، وقت کوئی وہ اللہ جانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس حیرانگی میں اللہ سے مخاطب ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ، میرا ایک نظام کائنات ہے جس کو میں ایک امید سے چلاتا ہوں. بندہ مومن کے دل میں میں امید ڈالتا ہوں، اس امید کے سہارے وہ اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا رہتا ہے. جب تک اس کے دل میں وہ امید ہے تب تک وہ اپنا کام دھندا نہیں چھوڑے گا، وہ لگا رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نازنین ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب کریم میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا ہے. قرآن میں درج ہے، مشہور واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مارتا کیسا ہے اور تو پھر دوبارہ زندہ کیسا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے دکھایا، 4 پرندوں لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پر بکھیر دو، پھر جن پرندوں کو تم نے پالا پوسا یعنی ان کو مانوس کیا، لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا قیمہ بنا، 4 پرندوں کا گوشت سب کا مکس کیا، مکس کر کے وہ مکس قیمہ جو ہے مختلف پہاڑوں پر پھیلا دیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا ان کو نام لے لے کر پکارو، اے کبے تو آ جا، اے فلاں پرندے تو آ جا، اے فلاں پرندے تو بھی آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے گئے، پرندہ جو پرندے کے
پہاڑوں پر بکھرے ہوئے گوشت کے ذرات تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کرتے گئے اور سارے